الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے تھے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ یہ سابقین اولین میں سے تھے، اور آپ کا گھر صفا پہاڑی کے اوپر تھا، اور آپ کا تعلق خاص قبیلہ قریش سے نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کس قدر تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے دین کی تعلیمات سیکھنے کے لیے اور دین کے مطابق عبادات پر عمل کرنے کے لیے، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے گھر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع ہونے، وہاں پہ رہ کے عبادت کرنے، دین سیکھنے کا حکم دیا۔ یوں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا وہ اسلام کی پہلی درسگاہ قرار پایا۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دار ارقم ہی میں اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول کیا وہ بھی دار ارقم ہی میں تشریف لائے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو طاقت مل گئی اور مسلمانوں کو ذرا آزادی ملی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر مسلمان مکہ مکرمہ میں کسی جگہ پہ بھی جمع ہو سکتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے تھے، انہی دنوں میں دو صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صہیب رومی کو دار ارقم کے دروازے پر دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے یہاں پر آئے ہو؟ وہ بولے پہلے تم اپنا ارادہ بتاؤ۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد سے مل کر ان کی کچھ باتیں سنوں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو یہی جواب دیا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ یہ دونوں اکٹھے دار ارقم میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ سمجھایا، اور اسی مجلس میں یہ دونوں حضرات مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی اور کفار کی جانب سے بہت سی مشقتوں کا سامنا کیا۔ کفار مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو
جلتی آگ پر پیٹھ کے بل لٹا دیا کرتے تھے، اور آپ اس تکلیف کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اقرار کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ آپ نے نہ چھوڑا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ اس کیفیت میں ہیں، انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے آگ سے کہتے، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی جانب سے بہت زیادہ مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ کے جو والد تھے انہوں نے بھی ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت تنگ کیا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزہ مارا، جس سے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی روح پرواز کر گئی۔ عہد اسلام میں مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی شہادت تھی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا، اور یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایت کے مطابق اس موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو رہے ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمان ہو چکے تھے۔ بس کچھ حضرات نے مشرکین کے خوف سے اعلان کیا، کچھ حضرات نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہ کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل عرب کے باشندہ نہیں تھے، بلکہ آپ کا اصل وطن تھا یمن۔ آپ کے والد اپنے ایک مفقود گم شدہ بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور پھر آپ کے والد نے مکہ مکرمہ ہی میں قیام کر لیا۔ آپ کے ساتھ بھائی کو ڈھونڈنے والے جو باقی افراد آئے تھے وہ تو واپس چلے گئے، لیکن حضرت عمار کے جو والد تھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وہ مکہ ہی میں رہے، اور مکہ ہی میں انہوں نے مکہ ہی میں ابو حذیفہ ایک شخص تھا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اور اس کی ایک لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان سے یہ یاسر نے نکاح کیا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو یوں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ میں قیام، اور پھر ان کا نکاح، اور اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش۔ ابو حذیفہ کے چونکہ یہ غلام باندی کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، تو ابو حذیفہ نے بچپن ہی میں آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ کے باپ اور آپ نے اس کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ اچھی زندگی گزاریں اپنے والد کے ساتھ۔ تو اعلان اسلام سے قبل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل، یہ جو ابو حذیفہ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمار اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ یہ آزاد تھے۔ تو اب یہ جو ابو جہل نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں
تو اس کی بنیاد اصل میں یہ تھی کہ اہل مکہ اور ابو جہل، یہ جو سرداران تھے، یہ ان کو لونڈی سمجھتے تھے، اور حضرت عمار ان کے بچے تھے، اس وجہ سے تو یہ زیادہ تکلیفیں ان کو پہنچا رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے صرف ایک ہی طریقے سے آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں، اللہ اکبر، پانی میں غوطے بھی دیا کرتے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب انسان ہے، انسان کب تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ ان تکالیف میں بعض اوقات آپ کی حالت غیر ہو جاتی، اور آپ بھی مجبور ہو جاتے کہ یہ جو کفار مکہ آپ سے چاہتے ہیں، آپ ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زبان سے کلمے ادا کر دیں، تاکہ اس وقت کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے کہ ایک موقع پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ مسلسل روئے جا رہے ہیں، مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمار کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت بری بات ہے، آج مجھے اس وقت تک ان سے خلاصی نہ ملی جب تک میں نے آپ کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں اچھے الفاظ استعمال نہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے پوچھا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کیا، میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے پونچھ کر فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، اگرچہ پھر ایسا ہی کرو تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے اگر اس قسم کے کلمات کہے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دل سے تو کفری الفاظ نہیں کہنا چاہ رہے، اب یہ تو مجبوری ہے، اگر تم یہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرو تو پھر جان کیسے چھوٹے گی؟ تو فرمایا، اگر آئندہ بھی وہ اس قسم کے الفاظ کہلائیں اور تم کہہ دو تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت اتری، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفریہ الفاظ استعمال کر لیے جبکہ اسے مجبور کیا جا رہا تھا اور اس کا دل مطمئن تھا، تو وہ مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا قریش مسلمانوں کو اس قدر تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہاں، وہ ان کو مارتے تھے، بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی رہ جاتے تھے۔ اسی حالت میں وہ جو کچھ چاہتے تھے ضمیر کے خلاف ان سے باتیں کہلواتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ان مصائب کا مقابلہ کیا، کفار کی ان سختیوں کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و استقامت کے ساتھ یہ سارے مظالم برداشت کیے، لیکن اپنے دل سے توحید کو مٹنے نہ دیا۔ جن لوگوں نے کمزوری کی حالت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت ننگی دیکھی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک کثرت کے ساتھ سیاہ لکیریں، تپتی ہوئی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں کے داغ ان کی پیٹھ پر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے میں شامل رہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی، بلکہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ قائم کروایا، اور آپ کی رہائش کے لیے مستقل طور پر آپ کو ایک جگہ دی کہ آپ یہاں پہ اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کے مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ اینٹ گارا لا لا کر دیتے تھے اور زبان سے اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کا خلاصہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار بن یاسر دو دو اینٹ اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سر سے غبار صاف کر کے، اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے سر پہ غبار پڑ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غبار صاف کیا اور فرمایا افسوس عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسی موقع پر کسی نے آپ کے سر پہ بہت زیادہ بوجھ لاد دیا، تو دیکھنے والے لوگ چلا اٹھے کہ یہ تو آج مر جائیں گے، تم نے اتنا بوجھ ان کے سر پہ ڈال دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دی اور فرمایا افسوس ابن سمیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اب یہ دیکھیں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کام کرنے کی وجہ سے کہیں ان کی موت ہی نہ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، بے فکر ہو کے کام کرو، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت کب آئے گی؟ تمہاری موت ایک باغی گروہ کے ہاتھ سے آئے گی۔ غزوہ بدر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک تک جتنے بھی غزوات پیش آئے، سب میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب کفار کی سازشوں سے اس موقع پر مسلمان تین گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تھا جو کچھ صحابہ پر مشتمل تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص لیا جائے، جن لوگوں نے انہیں شہید کیا ہے ان لوگوں کو پکڑ کے قتل کیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ قصاص لیں گے، لیکن ابھی باغیوں کی کثرت ہے، اگر ابھی ہم قصاص لینے کے لیے لگ گئے تو وہ تو مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کھڑا ہوا تھا، باغی دوبارہ جمع ہو جائیں گے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ باغی ذرا اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، پھیل جائیں، تو پھر جو اصل مجرم ہے ان کو ہم پکڑ کے تو قتل کر دیں گے، ان سے قصاص لیں گے، تاکہ جو ان کی ایک دفعہ طاقت جمع ہے یہ ختم ہو جائے۔ جبکہ باقی حضرات کہتے تھے کہ نہیں، جب معلوم ہے یہاں پہ بھی وہ لوگ موجود ہیں تو فوری طور پہ یہ قصاص لینا چاہیے۔ یہ رائے کا اختلاف تھا، جبکہ تھے سارے کے سارے مسلمان۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اور ادھر مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کچھ صحابہ تھے جو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ بہرحال ایک جنگ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقابلے میں کون کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رسول ہیں، اور دونوں اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر دونوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اسلام تھے، اور خلیفہ کی ماتحتی میں آنا اور خلیفہ کی باتیں ماننا یہ سب پر لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تھے کہ تم پہلے ماتحتی میں آؤ اور اس کے بعد کوئی جو ہے نا وہ فیصلہ، اس کے بعد کوئی بات ہوگی، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں بیعت تب کروں گا جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیں گے۔ تو اسی بات پہ وہ لڑائی ہوئی، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال دونوں حضرات بڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور ہمارے لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی چاہیے تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے تھا، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے صحابی جو مسلمان ہوئے تھے وہ تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر اصل کہاں کے تھے؟ یمن کے رہنے والے، جہاں پہ آج کل آپ خبروں میں سن رہے ہیں نا، یمن کے حوثی باغی جنہوں نے اسرائیل جانے والی جو مختلف ممالک سے باہری جہاز ہیں ان میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ ادھر یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کے رہنے والے تھے اصل میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یا چچا ایران کے بادشاہ کی طرف سے عراق کے ایک شہر کے حاکم تھے۔ ایک دن رومیوں نے حملہ کر کے قتل و غارت گری کی اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر روم لے گئے، ان میں یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ بالکل کم عمر تھے، تو وہ لوگ آپ کو وہاں سے روم میں لے گئے اور آپ نے پرورش روم میں پائی۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کا ایک شخص آپ کو رومیوں سے خرید کر مکہ لے آیا، اور اس سے عبداللہ بن جدعان نے آپ کو خرید لیا، اور وہاں سے پھر آپ کو آزادی ملی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ خود شام سے بھاگ کر رومیوں کے پاس سے بھاگ کر مکہ آ گئے۔ بہرحال جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو مکہ مکرمہ میں آپ نے رہائش رکھی اور تجارت کا پیشہ اپنایا، جس سے کافی مال کمایا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ دار ارقم میں پہنچے، اور وہاں پہ آپ دونوں کا مکالمہ ہوا، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور ایک ہی مجلس میں آپ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے ابتدا میں اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا ان میں ایک آپ بھی تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ جیسے اور لوگوں کو ابتدا میں کفار کی جانب سے سختیوں کا، مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اور ساری پریشانیاں، مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں برداشت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے صہیب روم کا پہلا پھل ہے،
یعنی روم کے جو افراد تھے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اب دیکھیں، مکہ مکرمہ میں آپ بالکل اکیلے ہیں، جیسے کوئی رشتہ دار، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی غیرت ایمانی نے یہ پسند نہ کیا کہ آپ اپنی اپنے مذہب کی جو تبدیلی ہے اس کو چھپائے رکھیں، بلکہ آپ نے اس کا کھلم کھلا اظہار کر دیا، اور ان کی جانب سے جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، مظالم ہوئے، آپ نے استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کیا، صبر کیا، اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری مہاجر تھے۔ آپ سے پہلے اکثر مسلمان جنہوں نے ہجرت کرنی تھی وہ کر چکے تھے، اب آخر میں آپ ہجرت کر رہے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین قریش نہایت سختی کے ساتھ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے، کہنے لگے کہ تم یہاں محتاج اور غریبی کی حالت میں مکہ آئے تھے، مکہ میں رہ کر تم نے اتنی دولت جمع کی، اور اب یہ ساری دولت اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب نے اپنا ترکش دکھا کر قریشیوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح نشانے باز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد پھر میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، لیکن اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو بتاؤ، کیا مال و دولت لے کر مجھے جانے دو گے؟ مشرکین راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ سے ہم مال و دولت لے کے آپ کو جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و دولت ان لوگوں کو دیا، اور آپ ایمان کی دولت لے کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء میں مقیم تھے، تو وہاں پہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اب سارا کچھ تو کفار کے حوالے کر کے آگے تھے، آپ اکیلے تھے، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کھجوریں دیکھی، اب شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ اکبر، تو آپ بے تاب ہو کر کھجوریں کھانے لگ گئے۔ ادھر سے آپ کی آنکھ بھی خراب تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو کھجوریں کھاتے دیکھا اور آپ کی آنکھ دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ان کو دیکھیں، ان کی آنکھیں بھی خراب ہیں اور یہ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ صہیب، تمہاری آنکھیں جوش کر آئی ہیں اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ بظاہر اس بیماری میں کھجوریں کھانا مناسب نہیں تھا۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں کچھ ظرافت بھی تھی، اور ادھر آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں صرف اپنی ایک تندرست صحت مند آنکھ سے کھا رہا ہوں، جو آنکھ میری بیمار ہے اس سے نہیں کھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہنسی آ گئی۔ آپ نے یہ جو قربانی دی تھی کہ مال و دولت انہیں دے دیا، اور ایمان کی دولت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن رکھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، پہلے آپ زخمی ہوئے، 2-3 دن زخمی رہے، اور پھر شہادت ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب رومی پڑھائیں، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب تک خلافت کا مسئلہ حل نہ ہو جائے
इमामत के फ़राइज़ भी हज़रत सुहैब रूमी सर अंजाम दे। बहरहाल हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्तिदा से लेकर आखिर तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का इंतहाई ज़्यादा साथ दिया, हर किस्म की कुर्बानियाँ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, हौज़े कौसर पर सबसे पहले जिसे सैराब किया जाएगा वो सुहैब है। इसी तरह एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सुहैब से मोहब्बत करो जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी लश्कर जंग के लिए रवाना फरमाए, मैं हर एक में शरीक रहा, और जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होते, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहता। और फरमाते हैं, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से हमले का खतरा होता तो मैं सामने आ जाता, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से हमले का खतरा होता तो मैं पीछे आ जाता। मैंने कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और दुश्मनों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ा। जैसे बॉडीगार्ड होता है ना, उस तरह हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भी दो घर और एक हुजरा दिया था इस्तेमाल के लिए, रहने के लिए। इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले जो हजरात हैं, उनमें से एक ही हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अमर बिन अबसा सुलमी रजी अल्लाह अन्हु, बनु सुलैम से आपका ताल्लुक था। और हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं अपने आप को चौथा मुसलमान समझता हूँ। मुझसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई इस्लाम नहीं लाया था। जाहिर है जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु इनसे पहले इस्लाम लाए हैं तो इसका मतलब ये है कि और भी काफी सारे सहाबा मुसलमान हो चुके थे। क्योंकि जैसे अभी बात गुजरी है कि बहुत सारे सहाबा ने कुफार के मजालिम से बचाने, अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम का इजहार नहीं किया था। तो इसी तरह जब हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए हैं, उस वक़्त बहुत सारे सहाबा ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन ऐलान नहीं कर सके थे। बहरहाल गज़वा बदर में आपने शिरकत की। हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का मुकर्रमा के रहने वाले नहीं थे, दूसरे इलाके के रहने वाले थे। जमाना जाहिलियत में जबकि सारा अरब बुत परस्ती में मुब्तला था, आपको बुत परस्ती से नफरत थी और बुत परस्ती को गुमराही समझा करते थे। जैसे ही आपने किसी से सुना कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स है जो नबूवत का दावा कर रहा है, तौहीद की दावत दे रहा है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और खुफिया तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि आप कौन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी हूँ। आपने फिर सवाल किया, नबी क्या चीज़ होता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको अल्लाह ने भेजा है। तो हज़रत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, अल्लाह ने आपको क्या तालीमात दी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सिला रहमी, बुत शिकनी और तौहीद की तालीम दी है। आपने पूछा, किसी और ने भी आपकी दावत को कबूल किया है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक गुलाम और एक आज़ाद ने। जब ये बातें हो रही थी उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो हज़रत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुतमईन हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे भी आप अपने साथियों में शामिल फरमा लीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया कि जब हर तरफ से मेरी मुखालफत हो रही है
تو آپ میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ فی الحال آپ اپنے وطن چلے جائیں، اور جب ہمارا غلبہ ہو تو پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ اس طرح اسلام قبول کر کے اپنے وطن لوٹ گئے، اور آنے جانے والوں سے مسلسل حالات معلوم کرتے رہے۔ اسی دوران ہجرت بھی ہو گئی۔ پھر کسی نے مدینہ سے آنے والے سے آپ نے پوچھا کہ جو شخص مدینہ آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ جوق در جوق اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر قتل نہ کر سکی، وہ اب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد آپ مدینہ روانہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا تعارف کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو پہچان لیا، تم مکہ میں مجھ سے ملے تھے۔ بہرحال پھر یہ وہی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ تمام غزوات میں، جیسے بدر ہے، احد ہے، حدیبیہ ہے، خیبر ہے، ابتدائی جو غزوات تھے ان میں یہ شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ اپنے وطن ہی میں مقیم تھے، مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ ہاں، فتح مکہ میں انہوں نے شرکت کی ہے، تقریباً سن 8 ہجری میں۔ سن 6 ہجری کے بعد یہ مدینہ منورہ آئے ہیں، تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ پیش آیا، تو اس میں انہوں نے شرکت کی۔ اور غزوہ طائف کا جو محاصرہ تھا اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کے محاصرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر چلائے گا اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھل جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشخبری سن کر میں نے 16 تیر چلائے اس موقع پر۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں تو بہت زیادہ صراحت نہیں ملتی کہ آپ کی وفات کہاں پہ ہوئی، کن حالات میں ہوئی، یہ تفصیلی حالات نہیں ہیں، فی الحال مجھے نہیں ملے۔ البتہ مجھے یوں ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ ہمارے سندھ میں، پاکستان میں سندھ میں سکھر کے قریب کوئی جگہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، کچھ صحابہ کے مزارات ہیں وہاں پہ۔ تو ان میں ایک حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ آپ کا مزار یہاں پہ سندھ میں سکھر کے قریب کسی جگہ پہ ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو سب کچھ قربان کر گئے، نہ وطن کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی۔ یہی لوگ کامیاب تھے، اور یہی لوگ اسلام کا اثاثہ ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف یہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو نہ جانے کیا کیا انعامات عطا فرمائے، جن انعامات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمیں خود بھی ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ کروانا چاہیے۔ آج مسلمان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اسلاف کے حالات کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم اسلاف کی طرح اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ڈھالنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ سے ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم دین کو جو مقام دیتے ہیں وہ دوسرا درجہ دیتے ہیں، جبکہ یہ حضرات دین کو پہلے درجے پہ رکھتے تھے اور باقی ساری چیزوں کو دوسرے درجے پہ رکھتے تھے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ دور میں دین کی خدمت کرنے کا جو انداز ہے
جو طریقہ ہے، اللہ کو جو پسندیدہ طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔